مجھے ایک مریض ملا جس کے پاؤں میں سوزش تھی، اور سوزش کے علاوہ اس وہ بندہ اکیلا بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا تھا، کیونکہ اس کا دماغی توازن جو تھا وہ لوگ کہتے تھے کہ بگڑ چکا ہے، اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ اس کے اوپر بھوت پریت کا سایہ ہے۔ جب وہ مجھے ملا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ سب سے پہلا میرا اس سے سوال تھا کہ آپ پانی کا کتنا ڈیلی انٹیک کرتے ہو، پانی دن میں کتنا پیتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں ہر دن میں صرف جب میرا گلا سوکھتا ہے تو اسی وقت ایک دو گھونٹ پیتا ہوں، ایک گلاس تک نہیں پیتا۔ سارا دن اس کے پانی کا انٹیک ہی بہت بہت زیادہ کم تھا، اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کڈنیز افیکٹ ہو رہی تھی اور اس کے پاؤں میں سوزش آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا دماغ جو تھا وہ پانی کی کمی کی وجہ سے وسوسوں کا شکار ہو جاتا تھا، اور وہ اکیلا بیٹھا ایسے ہی کوئی بھی باتیں کرنے لگتا تھا۔ اسے میں نے پانی کا ایک دن کا 3 لیٹر کا ایسا چارٹ بنا کے دیا، اور اس چارٹ کو فالو کرتے ہوئے، اس پیمانے کو فالو کرتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے پاؤں کی سوزش بھی ختم ہو گئی، اور اس کا دماغی توازن بھی خراب جو تھا وہ صحیح ہو گیا۔ لوگ جو کہتے تھے کہ اس کے اوپر بھوت پریت کا سایہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ سو بہت ضروری ہے کہ دن میں آپ 3 لیٹر پانی استعمال کریں۔ سبھی کہتے ہیں 3 لیٹر پانی استعمال کریں، لیکن آج میں اسپیشلی آپ کے لیے ایسا چارٹ لے کے آیا ہوں، ایسا ایک پیٹرن لے کے آیا ہوں، تاکہ آپ دن میں آپ کو کوئی حساب کتاب نہ لگانا پڑے کہ کیسے ہم پانی کو تقسیم کریں گھنٹوں میں، اور کب کب پانی پینا ہے۔ یہ ساری تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آئیں ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اور شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں ان کے لیے یہ چارٹ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ پچھلی ویڈیوز میں آپ سن چکے ہیں کہ پانی کی کیا اہمیت ہے شوگر کے مریض کے لیے۔ تو آئیں میں آپ کے ساتھ اس چارٹ کو شیئر کرتا ہوں۔ میں ہوں فریاد عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائبٹیز گرو۔ آج کا یہ جو چارٹ ہے یہ بہت ہی اہم ہے شوگر کے مریضوں کے لیے، بلکہ آپ کے جسم میں کوئی بھی مرض ہے تو وہ ختم ہو سکتا ہے اگر آپ کا ڈیلی انٹیک جو ہے وہ ایک ریگولر پیٹرن کے مطابق ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم پیٹرن شیئر کرنے والا ہوں، جس سے آپ تین لیٹر پانی جو ہے اس کو دن میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ کس وقت اور کون سے وقت پئیں تو ہم تمام بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شوگر کے مریض جو ہیں وہ شوگر اسپائک ہونے سے اور گردے فیل ہونے سے، اس کے علاوہ جگر خراب ہونے سے، اور آپ کی نرو جو خراب ہو جاتی ہیں شوگر کے مریضوں کی، وہ خراب نہیں ہوں گی اگر آپ ڈیلی انٹیک کرتے ہو 3 لیٹر پانی کا۔ اور یہ موسم کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، اگر موسم زیادہ گرم ہے تو یہ 4 سے 5 لیٹر تک بھی جا سکتا ہے۔ آپ اسی پیٹرن کو اسی ایک گلاس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سردیوں کے دن ہیں تو پھر آپ 2 لیٹر پہ بھی آ سکتے ہیں۔ آج ہم بڑی تفصیل سے اس پہ بات کریں گے کہ ہم کون سا ایسا ڈیلی روٹین بنائیں، کیسی ڈیلی روٹین بنائیں کہ ہم شوگر سے بچیں، گردے خراب ہونے سے بچیں، آرگن فیلئر سے بچیں۔ سب سے پہلا جو آپ نے ایک گلاس پینا ہے صبح اٹھتے ہی، ہم صبح سے سٹارٹ کریں گے۔ صبح اٹھتے ہی آپ نے ایک گلاس لیمو پانی لازمی پینا ہے، اور یاد رکھیے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے رات کو برش کرنا ہے، اور رات کو برش کرنے کے بعد جب آپ سو جاتے ہیں تو صبح آپ نے برش نہیں کرنا، بلکہ برش کرنے کے بغیر آپ نے ایک گلاس پانی جو لیمو پانی ہے وہ پینا ہے، کیونکہ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو رات کو آپ سو جاتے ہو برش کرنے کے بعد اور صبح برش نہیں کرتے ہو، تو آپ کے منہ کے اندر جو سلائیوا ہوتا ہے وہ یاد رکھیے اومیپرازول کا کام کرے گا۔ آپ اگر میدے کی گولیاں صبح کے وقت لیتے ہو خالی پیٹ، ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اومیپرازول لینی ہے، تو یاد رکھیے آپ کے منہ کا سلائیوا جو ہے وہ سب سے بہترین اومیپرازول ہے، جو قدرتی اومیپرازول ہے۔
آپ کے معدے کے لیے بہترین ہے۔ اس لیے صبح صبح اٹھتے ہی آپ نے کلی نہیں کرنی، بلکہ ایک گلاس پانی جو ہے، لیمو پانی آپ نے لازمی پینا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 1 لیٹر پانی جو ہے وہ 4 گلاس میں تقسیم کرتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ وہ گلاس رکھنا ہے جو 1 لیٹر کا چوتھائی حصہ ہو، تو چوتھا حصہ جو ہے وہ لازمی ایک گلاس کو یاد رکھیے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اب کتنے لیٹر ہو گیا، کتنے لیٹر ہو گیا۔ ابھی آپ نے صبح صبح 1 لیٹر کا چوتھا حصہ پانی جو ہے وہ آپ نے لیا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے، وہ واک پہ ضرور جایا کرے۔ کوئی بھی نہیں جاتا تو ضرور آپ ابھی سے سٹارٹ کریں، واک پہ جائیں۔ واک پہ جانے سے پہلے بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ تھوڑی دیر لیمو پانی پینے کے بعد گھر میں ہی چہل قدمی کریں، تھوڑا رکیں، اس کے بعد 1 گلاس پانی اور پئیں، اور آپ 1/2 لیٹر پانی اس وقت یوز کر لیں، اور 1/2 لیٹر استعمال کرنے کے بعد آپ واک کے لیے چلے جائیں، اور واک سے آنے کے بعد پھر سے آپ نے 1 گلاس پانی پینا ہے۔ یہ 1 لیٹر کا تیسرا حصہ ہو گیا ہے، اور 1 لیٹر پورا کرنے کے لیے آپ نے کھانے سے پہلے آپ جب ناشتہ کرتے ہو تو اس سے پہلے 1 گلاس لازمی پئیں۔ 1 لیٹر پانی آپ نے ناشتے سے پہلے مکمل کر لینا ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے کھانے کے درمیان یا کھانے سے 20 منٹ بعد آپ نے ایک اور گلاس پانی پی لینا ہے، تاکہ 1 لیٹر پانی یہاں پہ مکمل ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ کہیں پہ بھی کام پہ جاتے ہو، کوئی بھی ورک کرتے ہو، اگر آپ کا ہارڈ ورک ہے تو آپ 1 گھنٹے میں 1 گلاس سے زیادہ پانی پی سکتے ہو، لیکن اگر آپ کا نارمل کام ہے، کہیں بیٹھ کے کام کرتے ہو، تو پھر 1 گلاس 1 گھنٹے میں لازمی پئیں، اور 4 گلاس 4 سے 5 گھنٹے کا آپ کا کھانے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ لنچ کے درمیان میں ناشتہ اور لنچ کا درمیانیہ جو ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے کا لازمی ہونا چاہیے، نہیں تو 6 گھنٹے کا تو لازمی، لیکن اگر 6 گھنٹے نہیں تو 5 گھنٹے، 5 گھنٹے نہیں تو 4 گھنٹے، 4 گھنٹے تو لازمی ہے۔ اور اگر 4 گھنٹے آپ اس میں وقفہ کرتے ہو تو یاد رکھیے اس وقفے کے دوران آپ نے 4 گلاس پانی پینا ہے۔ اس طرح 8 گلاس پانی جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے 2 لیٹر پانی، اور 1 لیٹر جو بچتا ہے پانی وہ آپ نے لنچ کے بعد جو شام کا کھانا ہے، ڈنر ہے، اس تک 1 لیٹر پانی یعنی 4 گلاس پانی جو ہے وہ اس دوران پینا ہے۔ اور یاد رکھیے سونے سے پہلے آپ نے لازمی 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس پانی ضرور پینا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے پئیں، جب آپ سونے جا رہے ہو اس وقت بالکل آپ پانی کا انٹیک نہیں کریں گے، کیونکہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر رات کو 1 یا 2 بجے آپ یورین کرنے کے لیے اٹھتے ہو، یورین کے لیے جاتے ہو، تو یاد رکھیے کہ آپ کا جگر جو ڈیٹاکس ہو رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ جگر کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے بہترین نیند کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ سونے کے لیے جاتے ہو تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس پینا ہے۔ یہ 3 لیٹر پانی چاہے سردیاں ہو چاہے گرمی ہو، گرمی میں آپ اس کا انٹیک بڑھا سکتے ہو، اور سردیوں میں اس کا انٹیک کم بھی کر سکتے ہو۔ یاد رکھیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کا یورین جو ہے اس سے آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اوور ہائیڈریٹ ہو رہے ہوں۔ اگر آپ اوور ہائیڈریٹ ہوتے ہو تو یاد رکھیے کہ آپ کے جسم میں آپ کے بلڈ کے اندر سوڈیم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ اگر سوڈیم کی مقدار کم ہو گئی تو اس سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے آپ نے کبھی بھی اوور ہائیڈریٹ نہیں ہونا۔ یہ میں آپ کے سامنے یورین کے کلر شو کر رہا ہوں، اگر اس کلر کا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ کلر جو ہے، یہ والا کلر جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ کلر اوور ہائیڈریٹ ہونے کی نشانی ہے۔
کہ آپ اوور ہائیڈریٹ ہو چکے ہو۔ اور اگر آپ کا یورین جو ہے اس کلر کا ہے، تھوڑا سا یلو ہے، پیلا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ بالکل ہائیڈریٹ ہو، آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہے۔ اور اگر زیادہ گہرا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں زیادہ کمی ہو چکی ہے، ڈی ہائیڈریشن کی طرف آپ جا رہے ہو۔ اور اس سے بھی اگر اورنج کلر کا ہو جاتا ہے، اس کلر کا جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس کلر کا ہو جائے تو یاد رکھیے کہ آپ کے گردے میں پرابلم ہو چکی ہے، کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ سارے کے سارے کلر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ جانچ کر سکیں، پیشاب سے، یورین سے آپ جانچ کر سکیں کہ آپ اوور ہائیڈریٹ ہو یا پھر ڈی ہائیڈریٹ ہو چکے ہو۔ سو یہ ساری کی ساری چیزوں کا خیال رکھیں، اور سردیوں میں اسپیشلی ہم پانی جب کم پیتے ہیں تو ہمارے مسلس ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، اور جب مسلس ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو بے شک آپ بیٹھ کے کیوں نہیں کام کر رہے، ایک ہی کرسی پر بیٹھ کے کیوں نہیں کام کر رہے، آپ کے مسلس درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب آپ کے مسلس درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہو۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہائیڈریٹ رکھیں، اوور ہائیڈریٹ بھی نہ رکھیں۔ یاد رکھیے آپ یورین سے ٹیسٹ کرتے رہیے کہ کہیں آپ اوور ہائیڈریٹ تو نہیں ہو رہے۔ اگر آپ اوور ہائیڈریٹ ہو رہے ہو تو یاد رکھیے وہ بھی آپ کے جسم میں سوڈیم کی کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لیمو پانی صبح اٹھتے ہی لیمو پانی جب آپ پیتے ہیں تو کیسے آپ کی شوگر ریڈیوس ہوتی ہے اور کیسے آپ کی تمام بیماریاں ریڈیوس ہوتی ہیں۔ تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔